واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. الحمد لله الذي أبدأ الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بما كانوا يعملون. وقال الله تعالى في مقام آخر في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال الله تعالى في مقام آخر أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا سأل عنه أي الإسلام أفضل قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين. ثم قال الله تعالى عز وجل في شأن حبيبه الكريم مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى أولاد سيدنا ومولانا محمد وعلى بنات سيدنا ومولانا محمد المبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حسن الله. من علينا ربنا إذ بعث محمدا من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. ایک بار اور بابا دے بلند درود پاک پڑھیں الصلاۃ والسلام وعلی وہ میری جان بھی وہ ان کی بارگاہ میں جن کا ذکر کرنے کے لیے وہ میری جان بھی جان کی جان بھی وہ میرا ایمان بھی روح ایمان وہ میری جان بھی جان کی جان بھی وہ میرا ایمان بھی روح ایمان بھی محبت وہی آیات قرآن بھی. محبت کہتے اترنے کی جگہ کو، یعنی قرآن مجید کی آیات کی اترنے کی جگہ، اترنے کا مرکز. محبت
وہی آیات قرآن بھی اور قرآن بھی روح قرآن بھی سبحان اللہ محبت وہی آیات قرآن بھی اور قرآن بھی روح قرآن بھی ماشاء اللہ نور و بشرا کا یہ امتزاج حسین نور و بشرا کا یہ امتزاج حسین جیسے انگشتری میں چمکتا نگین سبحان اللہ جیسے انگشتری میں چمکتا نگین وعالم نور میں نور رحمان بھی وعالم نور میں اللہ بارک نور رحمان بھی اللہ وعالم انس میں پیکر انسان بھی اللہ بارک ماشاء اللہ وعالم نور میں ماشاء اللہ نور رحمان بھی وعالم انس میں پیکر انسان بھی ناز سے ایک دن آپ نے یہ کہا یہ تو بتا اے طائر سدرۃ المنتہا اللہ بارک سدرہ منتہا کے پر اڑنے والے کون سے مراد جبریل علیہ السلام وہ طائر سدرۃ المنتہا ہے ناز سے ایک دن آپ نے یہ کہا یہ تو بتا اے طائر سدرۃ المنتہا تو نے دیکھا ہے عالم کن فکان تو نے دیکھا ہے سبحان اللہ عالم کن فکان کسی میں دیکھی تو نے میری شان دی اللہ بارک اللہ کسی میں دیکھی تو نے اللہ میری شان بھی بولے یہ روح الامین اے نگاہ مشیت کے زہرا جبی بولے سبحان اللہ یہ روح الامین اے نگاہ مشیت کے زہرا جبی تیرا مثل ہو کوئی کبھی اور کہیں تیرا مثل ہو کوئی کبھی اور کہیں رب نے رکھا نہیں اس کا امکان نہیں تیرا مثل ہو کوئی کبھی اور کہیں رب نے رکھا نہیں اس کا امکان نہیں تسی بھی سامنے آ جاؤ تاکہ پتہ لگے کہ مجھے تو اگے سامنے آ جاؤ لمین اے نگاہ مشیت کے زہرا جبین تیرا مثل ہو کوئی کبھی اور کہیں رب نے رکھا نہیں اس کا امکان بھی وہ میری جان بھی جان کی جان بھی وہ میرا ایمان بھی روح ایمان بھی نہ نبی کو ملی وسعت دم زدن اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نبی اس جگہ پر اپنا سانس نہیں اونچا لے سکتا دم مارنا گنجائش نہ نبی کو ملی وسعت دم زدن نہ ملک کی زبان کو مجال سخن ملک فرشتہ یعنی وہاں فرشتہ بول نہیں سکتا نبی دم نہیں مار سکتا اس جگہ یہ بات کرنے لگی نہ نبی کو ملی وسعت دم زدن نہ ملک کی زبان کو مجال سخن لی مع اللہ وقت سے ظاہر ہوا ہے تمہارے لیے فقط تمہارے لیے ایک وہ نبی سبحان اللہ سبحان اللہ لی مع اللہ وقت حضور ارشاد فرماتے میرے بارگاہ خداوندی میں میرا ایک ایسا وقت ہے جہاں کوئی نبی بھی نہیں بول سکتا بس صرف میں ہوتا ہوں سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن غوث آدم دستگیر نہ نبی کو ملی وسعت دم زدن
نہ ملک کی زبان کو مجال سخن لی مع اللہ وقت سے ظاہر ہوا ہے تمہارے لیے فقط تمہارے لیے ایک وہ آن بھی تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار سبحان اللہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا اور تجھ سے در سے سب سے ہے مجھ کو نسبت تجھ سے دروازہ در سے سگ کتا تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا نشانی کیوں ملی ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر ورفعنا لک ذکرک یہ شان مصطفیٰ اور شان مصطفیٰ کا پرتو ہے حضور ان کا عکس ہے ان کا سایہ ہے یہاں پر شان مصطفیٰ کا اور کیا شان ہے ورفعنا لک ذکرک اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا اس شان کا سایہ سیدنا حضور غوث اعظم پہ پڑ رہا ہے یہ کہتے ہیں ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر اسی وجہ سے ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے اس نشان ہاں کتے گلے میں پٹا ہوئے نا تو انہوں کمیٹی والے مورا نہیں پاندے کچلا اس سے کتے نہیں پوندا ہے جس دے گلے کسی دا پٹا پوندا انہوں پھر کچلا پہ جاتا جس دے گلے میں پٹا ہوئے وہ نیڑے کو نہیں پتا کہ دا سائیں خزم ہے دا کوئی مالک ہے اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے حشر تک رہے میرے گلے میں پٹا ایک بار اور بابا دے بلند درود پاک السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ کہ اس پروگرام کے نسبت کے حوالے سے آپ کی نسبت جن کے ساتھ ہے ان کے حوالے سے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ عرض کرتے ہیں سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول سبحان اللہ سر تاب قدم سر سے پاؤں تک سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول لب پھول دہن منہ دہن پھول زقن ٹھوڈی زقن پھول بدن پھول سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول کوہ مہن مصیبتاں دا پہاڑ تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول اور آگے مقطع عرض کرتے ہیں کیا بات رضا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا
اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول سرتا و قدم ہے تنے سلطان زمن پھول اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ حضرات واجب الاحترام سامعین کرام انتہائی واجب الاحترام محترم المقام حضرت قبلہ پیر سید انیس تبسم شاہ صاحب دامن برکاتہم العالیہ جو اس تحریک لبیک یا حسنین اور اسکندر خانے کے روح رواں ہیں اور ان کے ساتھ اس پروگرام کی اور اس تمام انتظام میں معاون و مددگار جتنے بھی احباب منتظمین صدر صاحب ہیں اور حضرات علماء کرام قرآن حضرات اور باقی تمام احباب سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ آمین. آج کا یہ پروگرام کئی نسبتیں رکھتا ہے اور خصوصاً اس کی نسبت حضور شہباز لامکانی قندیل نورانی غوث سمدانی واقف اسرار یزدانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسن والحسین نور اللہ مرقدہ رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرص پاک کے ساتھ ان کی ذات بابرکات کے ساتھ اور ان کے توسط سے تمام اولیاء کے ساتھ ان کے تمام نسب میں آنے والے اور صالح حفاظت کے ساتھ مجھے حکم دیا گیا حاضر ہو گیا اللہ تعالیٰ میرا آنا آپ سب کا یہاں تشریف لانا اس انتظام کو اپنی بارگاہ میں محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اور اپنے محبوب کے اس محبوب کی بارگاہ کو آمین آمین اور اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے آمین کفارہ سیئات بنائے آمین. یقیناً کل قیامت کے دن یہی لمحات ہمارے لیے سرمایہ ہوں اور یہی لمحات ہماری نجات کی ضمانت عطا کریں. بات ہم سمجھنے اور سمجھانے کے انداز میں کریں گے. خطابت کا عام طریقہ استعمال نہیں کیا جائے بلکہ چند معروضات عقیدے کے حوالے سے اور جو کام یہاں ہو رہا ہے اس کے حوالے سے کی جائیں گے. ہمارا عقیدہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے اور بنیادی یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, واجب الوجود ہے, بے مثل و بے مثال ہے. نہ وہ تصور میں آتا ہے, نہ خیال میں آتا ہے, نہ اس کو چھوا جا سکتا ہے, نہ دیکھا جا سکتا ہے. ہمیں
समझने के लिए, किसी चीज़ का इल्म हासिल करने के लिए जो ज़रिए हमारे वजूद में रखे गए, जिनको उलमा की इस्तिलाह में हवास खमसा कहते हैं, सुनने की क़ुव्वत है, देखने की है, चखने की है, छूने की है, वो इन तमाम क़ुव्वतों में, इन तमाम चीज़ों से फाराल वरा है। न वो सूंघा जा सकता है, न समझा, बल्कि समझा भी नहीं जा सकता, इसलिए कि जो समझ में आ गया, अकल में आ गया, अंदर अकल के अंदर अकल ने उसको घेर लिया, और जो घेरे में आ जाए वो खुदा नहीं होता। तो किसी चीज़ के उसने हर एक को घेरा हुआ, वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, ला युहीतून बिशैइन, उसका कोई, आयतुल कुर्सी में यही वो सिफात है, ये अक़ीदा तौहीद है, ये हर मुसलमान का अक़ीदा है। अब इस पर हम ज़्यादा तफसील में नहीं करूँगा, लेकिन जहाँ से जब बात मैं आगे करना चाहता हूँ वो यहीं से आगे चलाते हैं। अल्लाह ताला एक है, कैसे मानने, कैसे समझें, उसकी सिफात को कैसे समझें, इसलिए कि हम दुनिया में या चीज़ों को अपने आवाज़ से समझते हैं या उस चीज़ की ज़िद से समझते हैं, चीज़ों को उसकी ज़िद से, उसका उल्ट, जैसे रात का उल्ट क्या है, दिन। अब मुसलसल सूरज है, मुसलसल रोशनी है, कोई बंदा पूछे कि रोशनी क्या होती है, देख तो रहा मगर क्या होती है, डेफिनेशन नहीं कर सकते कि क्या होती है, लेकिन समझाने का बड़ा अजीब अंदाज है। जो ही रात आई, कहा जो पहले थी वो रोशनी थी, अब अंधेरा, ये उसका उल्टा है, जिसमें हर चीज निखर के सामने आ जाए वो रोशनी होती है, हर चीज दिखाई दे वो रोशनी होती है, जिसमें कुछ ना दिखाई दे वो अंधेरा। मुसलसल मीठा खाया जा रहा है, किसी को कहा कुछ कड़वी चीजें भी होती हैं, कहा कि वो कैसी होती हैं, बस बजाय इसके मीठे को छुड़वाया, कोई कड़वी चीज है, कहा पहले जो था वो मीठा था, अब ये है कड़वा, इसको कड़वा कहते हैं, पहले को मीठा। ये हमारे समझाने का चीज के उसके मुतजाद से, उसके उल्ट से। लेकिन अब इसके लिए ये जरूरी है कि पहले को खत्म किया जाए, पहला खत्म हो तो दूसरा आए। ज़ाहिर है कि जब तक दिन है, रात मौजूद नहीं है, नहीं समझाया जा सकता। रात, दिन गया, रात आई, तब समझ में आया कि वो रोशनी थी और ये अंधेरा है। अब ज़ाते खुदाबंदी को कैसे समझें, वो तो है ही हमेशा, हमेशा से है, हमेशा रहेगा, वो तो जाता ही कहीं नहीं। वो जाए तो उसका उल्ट कोई आए ना, उसका उल्ट कोई है ही नहीं, कोई मुतजाद है ही नहीं, वो वाजिबुल मौजूद है, हमेशा है, हमेशा रहेगा, कोई जमाना, कोई लम्हा उससे खाली नहीं है। तो अब कैसे समझे कि वो कैसा है? कहा हम तुम्हारी आसानी के लिए एक और काम करते हैं, तुम अमूमन चीजों को समझते हो तो उसके मुतजाद से हम अपने आप को समझाएंगे अपने मजहर से, अपने मजहर से, यानी किसी को हम अपनी सिफात का मजहर बनाकर तुम्हारे सामने करेंगे, किसी को अपनी जात का मजहर बनाकर तुम्हारे सामने करेंगे। देखोगे इसको, समझोगे मुझे, देखोगे उसको जो मेरा मजहर है, समझोगे मुझे, इल्म उसका देखो, समझो मेरा इल्म, कुदरत उसकी देखो, समझो मेरी कुदरत, शान उसकी देखो, समझो मेरी शान, देखो उसको, ज़ियारत मेरी हो जाए। देखो उसको, इसलिए कि मैं समझ में नहीं आता, न दूर हूँ न करीब भी हूँ, और जो ज्यादा करीब है वो भी नहीं दिखाई देता। दिखाई देने के लिए किसी का कुछ फासले पे होना जरूरी होता है।
ایک خاص فاصلے سے چیز، آپ اس چیز کو ہاتھ ہی دیکھنا چاہیں بہت زیادہ آنکھ کے قریب ہے، نظر آئے گا تو کچھ فاصلے پر، اور یہ آنکھ کے ارد گرد بلکہ خود آنکھ کو دیکھنا چاہیں، خود آنکھ کو دیکھنا چاہیں تو کہتے ہیں دور تو اتنا ہے، دور اتنا کہ تخیل کی رسائی ہے محال، اور قرب کا یہ عالم کیا رگے جہاں سے بھی قریب۔ شانوں کو سمجھنے کے لیے، اور پھر تو اپنی ذات کو اتنے قریب کر رکھا ہے تو نے کہ یہ شاہ رگ بھی نظر نہیں آتی، اور شاہ رگ نظر نہ آئے تو جو اس سے بھی قریب ہے وہ کیسے نظر آتا ہے؟ لیکن طریقہ بتا دیا کہ شاہ رگ دیکھنے کو کیا کرتے ہیں، اگر اپنا چہرہ دیکھنا ہو کیا کرتے ہیں، آئینہ رکھتے ہیں، شیشہ سامنے رکھتے ہیں، اس میں ہم اپنا چہرہ دیکھتے ہیں، اور اس کے خاص فاصلے پر اب ایک قد آدم شیشہ لگا دو، اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو اس کے اندر نظر آئے گا، کون نظر آئے، کیا کہو گے اس کو، تم ہی ہو، عکس ہے تمہارا، ہم ہی اور نظر آئیں گے نا، لیکن اس کو اگر بلاؤ اندر میں جو نظر آ رہا ہے، جو اندر ہے ادھر آؤ، وہ تمہیں بلائے گا، آپ کو ادھر آؤ میرے پاس آؤ تو وہ بھی کہے گا میرے پاس آؤ، غصہ کرو اس پر، کیوں نہیں آتا، بات کیوں نہیں مانتا، میرا عکس ہو کر میری بات نہیں مانتا، تو یہی کہے گا، اس کو قریب کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس آئینے کے قریب ہوتے چلے، اس آئینے کے قریب ہوتے چلے جاؤ، تم ادھر چاہو گے وہ اندر والا ادھر آئے گا، تم ادھر جاؤ گے وہ جو اندر ہے نا، اندر ہے وہ تم نہیں ہو، تم تو باہر ہو نا، کہ اندر تجھی ہے۔ تو سارے پنجابی آتی ہے کہ سارے اردو زیادہ بہتر ہے، پنجابی سارے ہو، ٹھیک ہے، چلو پھر تاکہ اور کی گل جیسے سمجھو کہ پنجابی پنجابی میں آنا سنانا سارے دیسی اس نو گھور کے ویکھو، وہ بھی اندروں گھور کے ویکھے دا، تے جے وہ دے نیڑے تو وہ بھی اندروں دروازے آنے، وہ اندر آنا، وہ اندر، وہ تسی نہیں، ہاں یہ سب تسی تو باہر ہو، مگر وہ اندر آنا نیڑے آوے دا، دوڑ کے جاؤ وہ دوڑ کے آئے گا، آہستہ چلو وہ آہستہ آئے گا، اور جب بالکل ساتھ مل جاؤ تو وہ اندر آ جائے گا۔ اب اس شیشے میں نظر کیا آیا، جو اسپین کا بنا ہوا، اسپین سے خریدا ہوا، فرانس کا بنا ہوا، دنیا کا بنا ہوا شاہ رگ نظر آئی، چہرہ نظر آیا، اور جو شاہ رگ کے قریب ہے اس کو دیکھنے کے لیے بھی کسی شیشے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنا تو سمجھ میں آیا کہ شاہ رگ دیکھنی ہو، اپنا آپ دیکھنا ہو، چہرہ دیکھنا ہو تو شیشے کے قریب جائیں، اور جو شاہ رگ کے قریب ہے اس کو دیکھنا ہو تو پھر اس کے دیکھنے کے لیے بھی اسی شیشے کے پاس جانا پڑے گا جس کو اس نے خود بنایا، سبحان اللہ، اور اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں، انا مرآت جمال الحق، میں اللہ کے جمال کا آئینہ ہوں، دیکھو مجھے، جب تم مجھے دیکھو گے جو شاہ رگ کے قریب ہے وہ تمہیں نظر آ جائے گا، اس لیے کہ دیکھنے کے لیے قریب ہونا چاہتے ہو اس کے جو شاہ رگ کے قریب ہے تو اس آئینے میں دیکھو، اس آئینے میں نظر آئے گا وہ جو شاہ رگ کے قریب ہے، تم جب اس آئینے کے قریب جاؤ گے وہ تمہارے قریب آئے گا۔
وہ تمہارے اور جب انتہائی قرب تمہیں اس آئینے کا حاصل ہو جائے، انتہائی قرب، تو قرب آئینے کو ذرا جب بھی لگا کے دیکھو ہوتا کیا ہے، وہی اگر تو اندر آ جاتا ہے، ادھر کچھ نہیں رہتا، سب کچھ ادھر ہی آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے اگر اس ذات کا قرب حاصل کرنا ہے، اس ذات کو دیکھنا ہے، اس ذات کے قریب ہونا ہے، تو اس آئینے کے قریب ہو جاؤ جو اس نے بنایا ہے، بنا کے بھیجا ہے۔ جب اس آئینے کے ہم کیا کریں، ہم ہیں دور، آئینے کے قریب کیسے ہوں؟ اور یہاں سے ایک بات ذہن میں رہے کہ اس اللہ تعالیٰ جل جلالہ عمن والوں کی توحید کی دلیل اس نے اپنے محبوب کو بنا دیا، نبوت کو بنا دیا۔ سبحان نبوت دلیل ہے رسالت کی، ماشاءاللہ، نبوت دلیل ہے رسالت کی، رب کو اور ہوتا بھی یہی ہے کہ دعویٰ اونچا ہو، دلیل نیچے سے ہوتی ہے، دعویٰ اوپر کا ہو اور باس بھی دلیل میں ہی ہوتی ہے کہ یہ دلیل بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی۔ کسی نے آپ پر دعویٰ کر دیا، پاکستان میں کسی بندے تھوڑے مقدمہ کر دیا کہ بھائی آپ کام جڑا تسا اتنے جناب رات دن جاگ جاگ کے 24 دی بجائے 48 گھنٹے کم کر کے کئی بندے اتنا نہیں کم کرتے ہیں، 2 4 ڈیوٹیاں۔ اب میرے بھی 32 سال ہو گئے، مجھے پتا ہے، تو بنایا مکان، کوٹھی بنائی، تو ایڈے سیانے آسی رات اتنے ہوتا ہے، اتنے جناب کرا دے مکان تو اتنے بڑا کے رکھے مسلم ہوتے کہتے سیانے انہیں پیسے بھی دینے ران دے۔ آج جناب اتوں ماڑے جائے 2 نمبر صوفے لے کے گھر رکھ کے آ کے ویسے اتنے ٹھیک ہے، تو چنگے ودیا صوفے جناب کوئی راتوں وڈے فرنیچر دیا دکانوں تو لے کے تو نہ دیتے، نہ رب پیسے بھی نہ تو بیا کروے نہ تھے، ایڈے سیانے آتے۔ میری وڈی کوٹھی، میری وڈی کوٹھی، ہائے تو فوگے تھی نکل جانی، پتہ نہ وہ کسی اور ہی لے جانا، ہائے دے دو ادھار کر لیجیے۔ گراسس کے یہ اتنے نہیں، جڑا تھلے رکھا رہے نا وہ کوئی دھیان کرنا چاہیے، تھلے مال بڑا بنے اتنے آپ جانا، اتنے جانا کوئی نہیں چلا زمین دے اتنے والے محل کوئی نہیں رہنا، یہ جڑا تھلے محل بننا وہ رہنا ہے، وہ کوئی حساب کرنا ہے، اس کا انتظام کرنا ہے۔ شہر نے جڑا کام شروع کیا یہ اس کا کام ہے، ہاں قرآن مجید بیان کرتا ہے، وہ ایسا سنانا تھا تارا جی اتنے پہنچ لیجیے، ترتیب کے چلنے تو گل سمجھ آتی رہے، ترتیب نہ ہوئے پھر گل سمجھ آتی۔ نبوت دلیل ہے، دعویٰ کسے کیتا مکان بنا ہے وہ دعویٰ کر دیتا، دعویٰ کوئی بھی کر سکتا، جڑا جو دعویٰ کرے ادھر کوئی رکاوٹ تو ہے ہی کوئی نہ، کوئی پریشانی کوئی پابندی نہیں، وہ ساڈا مکان ہے۔ لیکن یہ مکان یہ ہے، اس ثابت کرنا مرنا پھر تو دلیل چاہیے۔ پٹواری کو جھوٹے میں کاغذ بنوا کے بھیجا کر لگے تو تھی بھی پھر کی کرو دے اس تو اچھے کاغذ اور لا دلیل، سیشن کی عدالت ہے یہ مکان میرا ہے، وہ دلیل پیش کرو دے، کاغذ پیش کرو دے، گواہ پیش کرو دے، یہ چیز دلیل تو سارا جھگڑا وکیل بھی کیسے کرنا ہے، دلیل بچ کے دلیل بنتی ہے کہ نہیں بنتی، تو ہمیں جھگڑا کرنا کہ دی دلیل بنتی ہے کہ دعوے دی گل وہ پیچھے اپنی جگہ تے کہ ساری بات دلیل میں ہوتی رہی، جے دلیل ثابت ہو گئی تو مکان تہاڈا، تے جے نہ دلیل ثابت ہوئی تو مکان جڑا ثابت میں کرتا ہوگا، انجی گل اے واسطے اللہ تعالیٰ دی توحید تے جھگڑا نہیں کرتے، جھگڑا دلیل وچ کرتے ہیں، کیونکہ دلیل ہے نبوت، دلیل ہے رسالت حضور دی ذات دے وچ، کیونکہ دلیل سمجھ میں آ گئی تو رب کی قدرت بھی سمجھ میں آ جائے گی، رب کا علم بھی سمجھ میں آ جائے گا، رب کی ذات بھی سمجھ میں آ جائے تو قرب بھی مل جائے گا۔ دلیل کا انہوں نے آخیا دلیل اسی دلیل بھی نہیں منتے، دلیل نام نہیں، نبوت دی دلیل، نبوت دلیل ہے توحید کی، نبوت دلیل ہے، ایک ہی میں دلیل ہے، یہ بھی کوئی دلیل ہے، یہ بھی تھوڑے ہی دعویٰ ہے نا، میرے میں دعویٰ ہے تو دلیل ہے، ہاں
نبوت کی کوئی دلیل ہے، ولایت نبوت کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ ولایت نبوت ترتیب ہے، ولایت نبوت کی دلیل ہے، اور نبوت توحید کی دلیل ہے، اللہ کے ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ کے ہونے کی دلیل نبوت، ذات مصطفیٰ، اور ذات مصطفیٰ کے ہونے کی دلیل، ان کے کمالات کی دلیل، ان کی عظمتوں کی دلیل اولیاء کا وجود۔ باقی بھی انبیاء ہیں، نبوت ہے، باقی بھی انبیاء ہیں، مگر دلیل کامل مصطفیٰ ہیں۔ اللہ کے ہونے کی دلیلیں کامل مصطفیٰ ہیں، اور باقی بھی سارے اولیاء ہیں، مگر حضور کی نبوت کی دلیل کامل غوث الورا۔ ہاں، دلیل کامل غوث الورا ہے۔ ورنہ ہر دور میں اولیاء تو ہوئے، غوث ہر زمانے چلتا ہے۔ حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہر دور میں ایک غوث ہوتا ہے، اس کے ساتھ نیچے 4 قطب ہوتے ہیں، ان کے نیچے 7 اوتاد ہوتے ہیں، ان کے نیچے 40 ابدال ہوتے ہیں، اور ان کے نیچے 360 اولیاء ہوتے ہیں۔ یہ ڈیوٹیاں والے ہر دور میں ہوتے ہیں، کوئی زمانہ ان سے خالی نہیں، کوئی زمانہ ان سے خالی نہیں، ڈیوٹیاں ان کی کام یہ کرتے ہیں۔ اور جس کو جو غوث ہوتا ہے اس کو غوث اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، ہر دور میں ہوتا ہے، اور جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو خطاب میں سے کسی کو ترقی دے کر غوث بنا دیا جاتا ہے، نیچے والوں کو ترقی دے کر، اور عوام الناس میں سے ایک کو اس لسٹ میں شامل کر دیا جاتا ہے، جو چلا جائے اس کی جگہ پر پر کر دی جاتی ہے۔ لیکن کیا بات ہے کہ سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جو 571 میں پیدا ہو رہے ہیں، چھٹی صدی میں وہ ہوئے ہیں، آج تک انہی کا تذکرہ غوث اعظم انہی کو، حالانکہ ہر دور میں ہوتا ہے، غوث ہر دور میں ہوتا ہے۔ ہاں انہوں نے خود فرمایا افرت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق العلا لا تغربوا، سب کے پہلے سورج چڑھے غروب ہوئے، جب میرا سورج چڑھا ہمیشہ چمکے گا افق پر، کبھی غروب نہیں ہوگا، سبحان اللہ، ہمیشہ افق پر چمکتا رہے، سبحان اللہ، ابدا علی افق العلا لا تغربوا، ہمیشہ چمکتا رہے گا، کبھی غروب نہ ہوگا۔ کیوں؟ اللہ اکبر۔ گل کوئی عام ہوئے تو جس بندے نے اصل سمجھان آیا یا سمجھنا وہی بندہ جیسا آپ نے جس میں کچھ سمجھ آئے تو جناب نو تو سمجھ بھی اس نے ہوتی جا کے اس پاس ٹرے آ گئے تو جناب نو کوئی نہیں پتا کی کیا سمجھائیے، پھر کسی ایسے بندے کو مدد لیتے ہیں جہاں اس پاس ٹرے ہے، جہاں اس پاس جس میں خود سمجھ ہے، تیرا خود کسی مقام کا ہے، جس میں خود اس علم دا پتہ ہے، یہ علم جس پڑھے، یہ علم جیسے اس کو پوچھئے بھئی یہ کیویں ہوئے، ان کیوں ہوئے ہے؟ انہوں نے پچھو ایک ذات ہے، میرے امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ آپ کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ وعم نوالہ نے بلکہ حدیث پاک بھی حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے نے رب تعالیٰ نے من کچھ او شانہ دیتیاں نے جڑیاں پچھلا نبیاں نو نہیں دیتیاں، انہاں وچوں ایک یہ ہے کہ من رب نے علی دی، اللہ اکبر، من رب نے علی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہ الکریم۔ اور تفسیر حدیث بھی میں نے یہ اعلیٰ حضرت نے حدیث نقل کی ہے، امام ربانی مجھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے کہ حضرت مولا کائنات، مولا ہاں لقب مولا علی کا، ساری کائنات دے مولا، کئی بندے بڑی ہے دیتو اپنے مول کے گزارے مولانا 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 تڑی دی گل آوے تے نانا انہاں نوں اینو کیویں مولانا دے ہاں تے میرا علی میرا میرا تو تہاڈا نہیں، علی ساری کائنات دا مولا، سبحان اللہ، علی جبریل دا بھی مولا ہے،
میکائیل تو اسرائیل کا بھی مولا ہے. کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. باں پھد کے فرمایا وہ دنیا والے ہو جدا میں مولا وہ علی بھی مولا ہے. تو حضور کدے کدے مولا نے حضور کدے کدے مولا نے وہ زمین کے زمان کیڑی شاہ جدے حضور مولا نہیں. زمین کے آسمان کی چیزاں نہیں. زمین دے بھی حضور مولا نے, آسمان دے بھی حضور مولا نے, عرش دے بھی حضور مولا نے, عرش دے فرشتیاں دے بھی حضور مولا نے. یہ عرش خدا تعالیٰ ہے. ہاں خدا دا ہے. خدا اپنے واسطے کو نہیں بنایا. اللہ لا مکان ہے. اللہ جسم تو پا کے وہ باہر تو اٹھن تو پا کے کہ کوئی نہیں لوڑتے وہ نہیں بس ہے بندے انہیں ان کی لوڑ ہی سکتی ہے جی. اللہ اٹھن باہر تو جان آن تو اللہ دی ابتدا کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ دی ابتدا کوئی نہیں. نہ وہ دی ابتدا تے نہ انتہا. عرش دی ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے. جیڈا وڈا بھی ہے حد پھر بھی ہے. اللہ لا محدود ہے. ہمیشہ تو ہے کہ عرش اس کے واسطے بنایا اپنے واسطے. تو جدو کوئی نہیں سی عرش ہو کتنے سی یہ مولا کائنات دا فرمانی آنا مدینۃ العلم والی جو باب ہوا ہے نا یہ اسی گل دسنی ہے جڑا اس پاسے ٹرے ہے سن کی پتہ لگے. آپ ہی شاید فرمانے آپ کا فرمانے فرمانے اللہ بلا مکان هو اللان علی ما علیہ کان. اللہ بلا مکان ہے تے اگے بھی بلا مکان ہے. کان اللہ بلا مکان اگے بھی بلا مکان سی جدو عرش کوئی نہیں سی. تو ہمیشہ تو ہے نا. عرش دی ابتدا ہے نا. عرش تو بنایا سی یہ تو اللہ بنایا تو اس تو بعد اللہ ہے کدو ہے ہمیشہ تو ہے. بس اتنی گل ہے. یہ تو زیادہ کوئی نہیں گل کر سکتے. کدو تو کدو کد والی گل ہی کوئی نہیں. رب نے عرش بنایا نا تے جے لوڑ اس نوں ہوندی جیڑی شے دی لوڑ ہوندی وہ پہلو ہوندی ہے. جیڑی جس نوں لوڑ ہوندی وہ بعد وچ ہوندا ہے. مین لوڑ سی بان دی, مین لوڑ سی پانی دی, مین لوڑ سی زندہ رہن واسطے ہوا دی. یہ ہر شے پہلو آئی ہے میں بعد وچ آیا. اسی جمے سارے بعد وچ آ. رب نے ساڈے واسطے ہر شے دی سان ضرورت سی پہلو بنائی. جس شے جیڑی محتاج ہوندی ہے وہ بعد وچ ہوندی ہے. تے جے رب نو بان دی لوڑ ہوے تے عرش پہلو ہونا چاہیے. رب نو بعد وچ ہونا چاہیے. تے رب پہ بناندا تے دا مطلب ہے کہ اس نو اگے بھی لوڑ کوئی نہیں. مولا کائنات فرماندے نے جے اگے کوئی نہ سی ہن بھی کوئی نہیں. جے اس نو اگے لوڑ کوئی نہیں سی تے ہن بھی اس نو لوڑ کوئی نہیں. تے پوچھیا پھر بنایا کس واسطے سے ایڈا وڈا عرش اس نو آپے نو لوڑ کوئی نہیں. کدے واسطے بنایا سے تے میرا امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ عبد الرضا خان حاضر بریلوی نے آخیا میں دسنا کیوں بنایا تے کدے واسطے آمین. فرماندے نے وہی لا مکان کے مکی ہوئے, وہی لا مکان کے سر عرش تخت نشین ہوئے. وہ نبی ہے جن کے ہے یہ مقام, وہ خدا ہے جن کا مقام ہے. وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام, وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. لا مکان خدا دی ذات ہے. نبی بات سے بڑا عرش دے بھی مالک حضور, عرش دے مولا بھی حضور, اوتھے رہن والے فرشتیاں دے مالک بھی حضور یا اللہ. تے حضور فرماندے نے جدا جدا میں مولا علی بھی دا مولا یا اللہ سبحان اللہ. جدا جدا میں مولا علی بھی دا مولا ہے. پتہ لگا عرش دے بھی مولا علی نے, عرش دے بھی مولا علی, جنت دے مولا حضور تے جنت دے مولا بھی علی نے. تے نال اگے حضور علیہ السلام حدیث پوری سنا چھڑیے, ادھی نہیں سنانی چاہیے. اکثر حدیث سناندے. ہاں میں اگلا حصہ بھی سنا, اگلا حصہ نہیں سناندے, اگلا سنانے ہیں نا, ہن سنانے ہیں. ہاں سنو حضور فرماندے نے اللہم والے من والا ہو مولا آمین. مولا اس نو تو بھی مولا بنا لے جڑا میرا علی نو مولا بنا لے. اس نو بھی تو مولا بنا لے.
جڑا میرے علی نو یہ دعا کیتی حضور نے اللہم وال من والا ہو وعاد من عدا ہو وہ جڑا میرے علی نو مولا نہ بڑا دشمن کرے رب اس دا دشمن بن جائے اے اللہ تو دا دشمن بن جا یہ تو مولا دا معنی بھی پتہ لگ گیا دوست مددگار ہیں یا اللہ تو دا مددگار بن جا جڑا علی دا علی نو اپنا مددگار بنا لوے تو دا دوست بن جا جڑا علی نو اپنا دوست بنا لوے جدو یہ گھر امام ربانی مجد الرسانی دسن لگے سمجھان لگے فرمان لگے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو رب تعالی نے وہ شان عطا فرمائیے کہ دنیا تے اجے آپ نہیں آئے دنیا تے آن تو پڑھو حضرت آدم علیہ السلام دی ذات اور آپ دی امتہ تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امتہ تک یہ تو سارے آئے حضرت علی تو پڑھو حضور علیہ السلام دی امت آئی ہے نصاریہ تو بعد اور میں انہا سارے پچھلے نبیاں دی امتہ دے ولیاں نو جس نو ولایت لبی علی تے ذریعے لبی ہے بعد آڑا نو لبی ہے علی تے ذریعے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ یہ سنیاں دا عقیدہ پہ عرض کرنا میں سنی ہاں متے کوئی اور سمجھا جائے یہ سنیاں دی گل ہے ساریاں کتابوں میں اسی سنی یعنی سنت و جماعت ہاں متے سمجھو کہ کسی اور نے ایڈے پکا میں سنیا میرے والد گرامی بریلی دے پڑھے سن خود حال حضرت صاحبزادہ کولوں اتھوں جا کے پڑھ کے آئے نے پکے سننی ہے مطلب گال پکی پیٹی مطلب کوئی سمجھے گال کون رہا امام ربانی مجد الفسانی کر رہا ہے کون امام ربانی اقبال آندہ ہے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار حاضر ہوا میں شہر مجدد کی لحد پر وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار اقبال اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہتا ہے اقبال حاضر ہوا میں آج اس بندے دی او جڑے دی بارگاہ میں حاضر ہاں کہ جہانگیر جا بندے دے سامنے جھکے نہیں بلکہ انہوں نے دسیا ہے کہ عزت اسلام کی ہے اسلام کی میں عزت وہ یہ فرماندے نے پہ کہ پچھلیاں نبیاں دے ولیاں نو نبوت ملی ہے حضور دا صدقہ کہ ولیاں نو ولایت ملی ہے مولا علی دے ذریعے آج دے ولیاں نو بھی آپ فرماندے نے جدوں آپ اس منصب تے فائز کیتا گیا امام حسن تے امام حسین انہوں نے سجے کھبے ولایت دا منصب جدوں آپ دا انتقال ظاہراً ہویا تے نیابت دے وچ مولا حسن نوے منصب ملیا تے امام حسین تے امام زین العابدین سجے کھبے انہاں تو بعد یہ منصب حضرت امام حسین نو ملیا امام زین العابدین تے امام باقر سجے کھبے انہاں تو بعد یہ منصب امام زین العابدین نو ملیا امام باقر تے امام جعفر صادق رضوان اللہ تعالی علیہ اے سجے کھبے اے ناتھن مددگار انہاں تو بعد امام جعفر صادق امام باقر تو بعد ملیا حضرت امام جعفر صادق نو انہاں تو بعد منصب ملیا امام موسیٰ کاظم نو انہاں تو بعد امام منصب ملیا امام علی رضا نو تو انہاں تو بعد ملا امام علی نقی نو تو پھر ملا امام حسن عسکری نو امام حسن عسکری تو بعد فرمایا اے منصب ملا حضور غوث اعظم نو شیخ عبدالقادر جیلانی نو کہ شیخ عبدالقادر جیلانی کو اے منصب ادو تک رانا جدو تک امام مہدی نہیں ہونا انہاں تو بعد انہاں نو ملنا ہے امام مہدی یہ کون گل کر رہا ہے امام ربانی مجدد فسانی گل کر رہا ہے میں صرف نقل کر رہا میں انہاں دی گل بہت سنانا پہ میری گل نہیں جی تو پتہ ہی کوئی میں انہاں کی سنانی کیونکہ یہ تو اسی گل کرنی جڑا اس راہ دا شناور ہے جڑا اس راہ نو جاندا ہے ہاں اس بات میری نہیں جے متے ہاں لیکن انہاں دی جے کسی نے کوئی اعتراض ہو تو انہاں تے کرے تو تے کرے تے اپیو جواب دے رہے ہاں اس واسطے تسی نہیں اعتراض کرنے والے لیکن اگر اگاں کسی اور اگے کرو تو کرے انہوں کو گل امام ربانی کر کے گئے نہیں اسی کوئی نو پہ کرتے
گل سمجھ آ رہی ہے نا کیوں بھی ہاں جس میں سمجھ نہ آئے بشک ہاتھ کھڑا کرے گا میں کو نہیں سمجھا جی سوال پیدا ہوئے وہ بھی تھی کر سکتے ہو یہ کلاس دا انداز یہ تقریر والی نہیں گل ہے کوئی ان تقریر نہیں دوستوں سننے پہ دیتو بعد سیرت اتو لگ گیا وہ کیا گیا وہ بڑا ٹیل اندر ہے پتہ نہیں ہویا کی سی آکھے کی پتہ نہیں وہ کتے کتے رہا ہاں یہ نہیں اسی اس بارگاہ وچ پہ پہنچ جانے ہیں نا جس بارگاہ دے گیا سب کوئی لگتا ہے اس سے بات حضرت غوث اعظم فرماندے نے پہلے دے غروب ہو گیا اولیاء دے میرا نہیں غروب ہونا کیونکہ منصب میرے کو رہنا ہے اور اج جس بندے نے بھی اے ولایت ملتی ہے دیندے علی نے صدقہ غوث اعظم تے غوث مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ دیندہ خدا ہے وہ کو لے کے بنڈے نے بے شک دیندہ خدا ہے بنڈے علی نے اللہ اکبر ہاں دیندہ خدا ہے فیصلے تے رب کرتا ہے نا بے شک حضرت اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بنڈن دی ڈیوٹی لائی تو ایڈے بے اختیار بھی نہیں کہ جس نو چاڑ نہ دے سکن ہاں جنوں چاڑ میں جس نو دینی ہے تے اندر یا اللہ انہوں بھی دے سکن سبحان اللہ ہاں یہ بھی کر سکتے ہیں بے اختیار نہیں بے اختیار ہے نہیں ہاں حضرت یہ بھی بڑی عجیب گل ہے سارے کوئی سنگی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دی اولاد حضرت امام حسن عسکری تک حضرت امام حسین دی اولاد ہے نا سارے جڑے نام لے نے آپ صاحب زین العابدین علی انہوں صاحب محمد باقر انہوں صاحب جعفر صادق صاحب موسیٰ کاظم اگے علی رضا علی نقی حضرت حسن عسکری تک محمد تقی علی نقی حسن عسکری رضی اللہ رضوان اللہ تعالیٰ یہ بھی ساڈے اہل سنت دے امام نے ساڈے اہل سنت دے امام جی امام اعظم حنیفہ شاگرد ہیں حضرت امام جعفر صادق دے ایک حنفی بھی امام جعفر صادق دے سارے مسئلے دے ہاں یہ بھی ساڈے امام دے جی کو بندہ انہیں جیرا دا نام لے لگا کیوں جیرا دا نام لے ساڈے امام نے کیوں نہ لبیے تو انہاں دا نام لے کے آج جتنے میں نام لینے نام لے کے اللہ دی بارگاہ میں جیڑی دعا کرو رب قبول کرو رب نو ایڈے پیارے گئے انہاں دا نام لے کے جیڑی دعا کرو رد ہوندی نہیں اللہ تعالیٰ ضرور اپنے فضلہ نال قبول فرماندا ہوں رب تے کوئی شاید ضروری نہیں مالک ہے نا اللہ الصمد ہے نا بے نیاز ہے نا لیکن اس اپنے فضل تے کرم دے نال ساڈے نال وعدے دے انہاں دے ذریعے کرو تے میں قبول کراں دا اللہ اکبر ہن یہ حضرت امام غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین دی اولاد وچوں نہیں حضرت امام حسن دی اولاد وچوں امام مہدی علیہ السلام ہونا تو انہوں نے ساڈا جڑا کہ اہل سنت و جماعت دا دوجے کی رکھتے ہیں وہ سانو جناب باس کو نہیں دوجے کی آپ کے بارے میں اور بھی عقائد نہ اسی بات کرنے نہ انہاں غلط آنے نہ کوئی جو کچھ اللہ ہے جی ساڈا عقیدہ وہ دسنا ساڈیاں روایتاں دے مطابق حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت امام حسن دی اولاد وچوں نے سبحان اللہ کیوں یہ حضرت امام حسن دی اولاد وچوں ہوندے فرمایا کہ حسن ہوئے نا کہ جس نے تخت خلافت ملے اسی تو چھڑ دیتا ہے تخت خلافت ملے اسی 6 مہینے تو بعد تو فرمایا تو پھر ساڈا عدل تے نہ ہویا نا کہ اس دی اولاد نو اسی ادو تک قیامت لیونی جدو کہ دی اولاد پھر دوبارہ تخت نہیں اللہ اکبر سبحان دی اولاد وچ حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لے اوندے حضرت امام حسن تے امام حسن دی اولاد امام حسین دی اولاد نے ہاں پیو لو امام حسن دی اولاد وچ ہون دے تے ماں لو امام حسین دی اولاد وچ ہون دے تے نام ہی حضور نے دسے نے پیو دا نام عبداللہ ہوے دا ماں دا نام نہ ہوے دا سبحان اللہ تو ان دا اپنا نام محمد ہوے دا لقب مہدی ہوے دا تے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اے بھی پیو لو حسنی نے ماں لو حسین بے شک یہ دوویں دریا رلتے نے دوویں دریا بے شک یہ قرآن مجید نے ایک بڑی عجیب گل کیتی ہے جس ویلے باڑا ڈیرا ہو جائے تے باڑیاں ظلمتاں ہو جان ہر پاسے پہلے زمانے دے وچ اللہ تعالیٰ اولو العزم نبی گھلدا سی
اولو العزم نبی نبی تو حضور تے خاتم النبیین نے نبی تے ہونا کسے نہیں ہن جیسے بڑا مسئلہ خراب ہو جائے اولو العزم ولی گلدا ہے بے شک اولو العزم ولی ولی گلدا ہے بے شک اس واسطے اگر اسی اس زمانے دی تاریخ دا مطالعہ کریے کہ کی اس زمانے دے جو ٹائم ہے اس پاسے میں تاریخ والے پاسے اٹھ رہا تو پھر یہ لمبا کم ہو جانا اس پاسے نہیں میں جانا صرف اینا سمجھو کہ اس زمانے دے وچ تصوف روحانیت کھیڑ بن گئے 2 نمبری تے 3 نمبری تے 4 نمبری کثرت دے نال بے شک ہر بندہ ہی ولی ہون دا دعوے دار عقیدے وچ خرابی آ گئی عمل وچ خرابی آ گئی حکومت وچ خرابیاں آ گئی خلیفہ معتصم باللہ تے انہاں سارے مستنجد باللہ دی حکومت سی اس زمانے تے خلیفہ عباسی دا مستنجد باللہ دا لقب سی یہ ساری خرابیاں عوام بچ بھی تے خلفاء بچ بھی تے بادشاہاں بچ بھی تے مولویاں بچ بھی تے پیراں بچ بھی سارے بچ جیسے خرابیاں اس میں حاصل قوم اتنیاں خرابیاں ہو گئیاں ہن بندے ایسے دی لوڑ سی جڑا بیاق وقت سارے ہر پاسے درست نہیں کرے بے شک ایسے بندے دی لوڑ سی تے رب تعالیٰ نے قرآن مجید وچ فرماندا ہے نا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان تے جدو دوویں مرج البحرین اکٹھے ہوندے نے دوویں سمندر ملدے نے تے پھر یخرج منہما لؤلؤ والمرجان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ دو سمندر ملتے نے تے اللہ تعالیٰ اتھوں موتی پیدا فرماتا ہے تے ولایت حسن دا سمندر بھی ادو چلا آ رہا ہے حضرت ابو صالح جنگی دوست موسیٰ اتھوں تک آ گیا تے ولایت اور حسینی دا سمندر بھی چلتا چلتا سیدنا عبداللہ صومعی تک آ گیا تو سیدنا عبداللہ صومعی دی صاحبزادی حضرت فاطمہ ام الخیر حضرت ابو صالح جنگی دوست اے دوویں حسنی تے حسینی سمندر ملیا تے رب غوث اعظم عبد القادر جا موتی دنیا میں سبحان اللہ اور ایسا موتی سی جس کی چمک ہن ہمیشہ چلتی ہے ایسا